ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجه المنير وقد نبر القمر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله امدادكم امدادكم عزبت دائقم آزادكم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر کنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملان رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دستے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرن تو بعد محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اور آیات کے اندر بھی شکر دا حکم ارشاد فرمایا، اس نو بیان فرمایا اللہ دی زیادہ ذریعہ شاکرین نو جو خوشخبریاں اللہ عطا فرماتا ہے، اور جو دین شکر گزاری تا خود سبق سکھاتا ہے، اس کی ترغیب قرآن اور حدیث کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس امت تے خالق کائنات تے بہت احسانات، بہت نعمتاں اور اتنی انگنت نعمتاں کہ اگر انسان ساری ٹوٹل شمار کرنا شروع کرتے تو سر سے لے کے پیر تک اور انسان دی پیدائش تو لے کے اس دے مرن تک جتنی چیزاں نے اگر اس نو گننا شروع کرے، اتنی نعمتاں نے اتنی نعمتاں نے کہ اللہ خود قرآن دے اندر فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا، اگر نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیو، گننا شروع کر دیو، میں اللہ تحصوها، ان کو تم شمار نہیں کر سکتے، گنتی میں نہیں لا سکتے۔ انسان جتنا بھی زور لگا لے اور جتنا بھی شکر ادا کرے، جتنی بھی نعمتیں گنائے، انسان تصور کرے کہ انسان ساری نعمتیں گنا کے بھی سوچ رہا ہے کہ ہو سکتا اس کا 1% بھی یعنی کاؤنٹ نہ کر سکتا۔ یعنی گنن دی طاقت جو اللہ عطا فرماتا، جو انسان سے نعمت خالق کائنات میں، جو دیکھن دی نعمت رب نے عطا فرمائی، جو سوچ جسم دی طاقت یا پکڑن دی قوت اللہ نے عطا فرمائی، جو فیصلے دی قوت خالق نے عطا فرمائی، گویا ہزارہاں نعمتاں صرف انسان دی جسم تے نے جس دا انسان نہ شمار کر سکتا اور صحیح معنی دے اندر نہ شکر ادا کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین دے اندر اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا، اس کی فضیلت عطا فرمایا۔ وہ انداز جو نمایاں انداز ہونا چاہیے
مسلمان دا اللہ دی بارگاہ دے اندر شکر دا تو انداز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دے اعتبار اس نے اپنی زندگی کے اندر نافذ کر کے دے دیکھے. اگر ہم تصور اسی کریے کہ کتنی نافرمانیاں ناشکریاں کرنے ہیں اور کدی یہ سوچا بھی نہیں کہ یار فلاں نعمت بھی ہے فلاں نعمت بھی ہے. ہمیشہ یعنی اس طرح دے چیزاں دے اندر سی مبتلا رہنے ہیں تے نہ شکر ادا کر کے نہ گن کے نہ دیکھ کے نہ سمجھ کے بھی اور کدی یہ توجہ ہی نہیں جانتی کہ یہ رب دا کتنا فضل ہے کہ اللہ نے اتنی نعمت عطا فرمائیاں. اس کے باوجود اتنی نعمتاں نے انسان نہ فرمانی دے باوجود بھی گویا کروڑا نعمتاں دے اندر موجود رہے. اگر ساری نعمتاں موجود بھی ہوں ایک سانس لین دی نعمت رو ختم کر دیتا جائے تو جو جسم دے اندر ہزارہ نعمتیں موجود نے وہ ایک سانس دی وجہ بند ہو جائے. گویا ہر لمحہ ہر سانس بچ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ قرآن اور حدیث دا حکم ہے اللہ اور اس رسول دے احکامات میں مسلمان دا شعار ہے. مسلمان بے صبرہ نہیں ہوتا, مسلمان نہ شکرہ نہیں ہوتا. مسلمان دا طرز عمل ہی قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر اللہ اور اس رسول دے احکامات دے مطابق اپنے آپ کو پیش کرتا. مسلمان نستا نہیں ہے مصیبت دے اندر, مسلمان خوشی دے اندر نافرمان نہیں ہوتا. مسلمان برے وقت دے اندر مصیبت دے اندر پویلا مچانا نہیں ہوتا. جانوران دا انداز مسلمان نہیں اپناتا یا غیر مسلم افراد دا انداز یا طرز عمل مسلمان نہیں اپناتا, بلکہ مسلمان جس وقت مصیبت آئے اس نے صبر کرتا ہے اور جس وقت اللہ نعمت عطا فرمائے تو اس نے شکر ادا کرتا ہے. مسلمان ہے یعنی مسلمان دی زندگی ہے. لیکن ساڑھے ہاں کوئی ماحول اس طرح دا شاید بن چکے ہے اسی شکر اور صبر دی طرف بالکل جانا پسند نہیں کرتے, بلکہ سارا معاملات کرن تو بعد جس نے گویا کہ انتقال ہو جائے مصیبت آ جائے سارے کھڑن تو بعد جو تھک جائی دے نا پھر کوئی جناب 4 پلیٹاں فروٹ دیاں رکھ کے امام کو کہہ دیں گے یا کسی عالم کو لے کے کہہ دیں گے کہ جناب او کوئی روایت بیان کرے صبر دی یا کوئی معاملہ کر دے پھر کہنے نے اللہ سانو صبر عطا فرمائے. یعنی اجر سایاں کر چکے ہے بھی اجر, جو بیان کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس نے عمل کرے گا یہ بھی اجر ہے. لیکن جو بیسک اجر ہے صبر دے موقع تے کی انداز مرد بھی خواتین تو اگے نکلے خواتین تے چلو کر دیاں نے لیکن مرداں دا حضرات دا انداز بھی مختلف نہیں ہوتا. لیکن صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ رو کے نہیں بکھائے گا الفاظ دے اندر معاملات دے اندر یا اس دے پریکٹیکل انداز دے اندر نظر آ رہے ہوتا ہے کہ یہ بھی راضی نہیں ہے. لیکن قرآن دا جو انداز ہے کہ جتنی بھی مصیبت آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ دا مال سی اللہ پر لوٹ کے جانا محبت پیار عقیدت غلط چیز, لیکن اس کے باوجود جو اللہ اس رسول دے احکامات دی اندر رہ کے ایسا کرنا ہے گویا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نے ایک نعمت عطا فرمائے تو ساری زندگی شکر ادا نہیں کر سکتا. اور جس تے جسم تے ہزارہ نعمتاں, جس دی کھان دی نعمت, سانس لین دی نعمت, دیکھت دی نعمت, جسم دی ہر آزاد صحیح سلامت ہونا نعمت, اس دور دے اندر بیماری تو جسم دا صاف ہونا بھی بہت بڑی نعمت. اس وقت دے اندر انسان ساریاں نافرمانیاں کرے اور جس وقت ہار جائے تھک جائے بیماری دے اندر جدو جناب جسم دا چورا چورا ہل جائے اور جس وقت سنبھل نہ سکتا ہو جسم تو پھر کہنا میں فلاں چیز چھڑ دیتی, چھڑنا پھر بھی اچھا ہے لیکن سوچے کہ جس ٹائم اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی اس ٹائم جس ٹائم طاقت سی مان ہاتھ کے اندر سی کنٹرول سی اپنا پیسہ خود خرچ کر سکتا سی نعمتاں دا اظہار جس وقت صحیح کر سکتا سی وقت کی سی کہ جدو اللہ نے گویا دنیا نے لڑن دی طاقت دیتی سی اس وقت سارا کچھ چھڑ کے نماز دے وقت سجدے دے اندر آ جانا کتنی بڑی نعمت.
جس وقت جسم دے اندر طاقت سی لوگاں نال لڑ بھی سکتا سی، لیکن اس وقت غصہ آندی حالت دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر یہ دعا کرنا ہے اللہ میں صبر عطا فرما، کتنی بڑی نعمت۔ اولاد موجود سی، سارے رستے موجود سن، غلط رستے بھی موجود سن، لیکن اس کے باوجود اپنی اولاد کو رزق حلال طرف لے کے جانا، دین اسلام سکھانا، قرآن کی تعلیم دلوانا اور نمازی بنا دینا، کتنی بڑی نعمت۔ جس وقت گویا بیٹی دی پیدائش تے تیور بدلن والے لوگ موجود سن، اس وقت بھی اللہ دی رحمت سمجھ کے اس تے خوشی دا اظہار کر کے اچھی تربیت کر کے نکاح کروا دینا، یہ وہ لمحہ جس دے اندر شکر تے چند جملے انسان کو جنت تک پہنچا دینا، چند جملے سن، لیکن اسی وہ وقت سارا گوا کے پھر بھی نہ فرمانی دے اندر مرنا چاہ رہے ہیں، پھر بھی نہ شکری دے اندر مرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اتنا موقع عطا فرماتا ہے کہ جس جسم دے وچ سانس دی بحالی اس طرح دی نہ ہو، خون دی روانگی نہ ہو، انسان دا جسم اتنا طاقتور نہ ہو، اس وقت بھی اللہ فرماتا ہے کہ تو دلوں رجوع کرے گا تو اللہ تیرے توبہ نو قبول فرما دے۔ یہ رب فضل ہی ساڑھے آئے ایک جملہ کہ ان رہ گیا تو داڑھی رکھ لی، ان رہ گیا تو نمازاں پڑھتا ہے۔ یقین کرو رہ کے بھی نمازی توفیق بلنا ہے، اس دا فضل نہیں پڑھتے۔ ساڑھے پورے علاقے دے اندر یا تسی اس ایریے دے اندر تسی افراد دے نام لکھو نا، یا صرف انہا چیک کر لو کہ فلاں گھر دے اندر بزرگ کنے نے، فلاں کنے نے، فلاں مرد عورت دو میں تو انہوں 1000 افراد دے اندر شاید 2% بندے یا چند افراد اس طرح ملن گے جو بڑی عمر دے اندر جا کے بھی نمازی بنے، لیکن اس تو علاوہ کثرت ملے گی کہ تو انہوں بڑھاپے دے اندر بھی نمازی نظر نہیں آئے، تو انہوں بڑھاپے دے اندر بھی داڑھی تے دلائل دینا نظر آئے گا، نہ رکھن دے دیندہ ہوتا تو خوشی دی گل سی، نہ رکھن دے فضائل معاذ اللہ، نہ رکھن دے دلائل دیتے جا، ساڑھے کو دکھلاوا نہیں ہوندہ ہے جملہ بولے جا، دکھلاوا رہ کی گیا جرا تو سا کرتا ہے۔ اس حالت دے اندر کسی پسند کر کے نکاح دے کرنا کوئی نہیں، یا کسی جناب بہت تعریف تو تھوڑے چہرے دی کر نہیں دینی، رہ کی گیا ہے۔ اللہ پھر بھی چاہتا ہے کہ جڑے چھڑیاں پہ گئیاں نے، وہ جڑے جسم دے اندر جناب چہرے دی رنگت ختم ہو گئی ہے، مردہ کھل ہو گئی ہے، اللہ تو پھر بھی پسند فرماتا ہے اس حالت دے اندر بھی توبہ کر کے میرے حبیب دی سنت نو اپنے چہرے تے سجائے، اللہ اس چہرے روشن فرما دے۔ اللہ تے فرما رہے گا، اللہ تے چاہتا ہے کہ لوگ واپس آ، ابھی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت واپس لوٹے، لیکن یہ سوال ہے کہ یہ بہانہ کہ وہ سمرے شکر ادا کروں گا، یہ نہیں ہوں، بڑا مشکل آتاں ادھنا پہیاں آتاں نہیں جاندی، اور بڑھاپے دے اندر عادات دے اندر غلبہ ہندا ہے، دنیا دی محبت غالب ہو جاندی، نوجوان تو زیادہ ایک بڑے شخص دے اندر خواہشات موجود ہوندیاں ہیں، جو اسی کہہ رہے ہیں نا کچھ نہیں، نوجوان تو چلو جڑی خواہش کرے گا وہ جناب پاج توڑ کے وہ حلال آرام نو بیکھے بغیر انہیں کر جانا ہے، لیکن ایک بڑا شخص اگر کسی خواہش دی طرف لپکے گا تو سوچے اس ٹائم دے جسم بے طاقت کما دے سکتا نہیں، اگر کسی نعمت رکھان نو دل کر لے تے دند سے ہی تھے ہے نہیں، یا خوبصورتی دا اظہار کرن دا ارادہ کاری لوے تے جسم اس خوبصورتی اس انداز کتنا بھی سونا لگ لوے، خوبصورتی او نہیں آتی۔ اس تو جو اللہ نے نظام بنایا، شکر تک ہی نظام ہے، جدو اللہ نے پسند فرمانے کہ چہرہ سفید ہو جائے داڑھی نہ تو پھر چھپانا لی گل کھڑی، جدو اللہ پسند فرما رہے کہ ہون اس جسم دی حیت ہے ان دے چہرے تے سفیدی آنی چاہیے، اس دے سر دے بالان تے سفیدی آ جائے، اس دا جسم دا ڈھال چال اس طرح دا ہو چکا ہے کہ ہونے تے سفید بال خوبصورت لگن کے بلیک نہیں، تو اللہ بلیک دیندہ ہے بچپن نے جوانی دے اندر ادو بلیک سونے لگتے ہیں، تو اللہ سفیدی نو پسند فرماتا ہے، پھر سونا چہرہ سفیدی نہ لے، شکر ہے۔ اور کیسی ساڑھی عادت یقین کرو، گل کریے نا قرآن و حدیث دے حوالے نہ لمبار لا، اور اگر کسی شخص کو بٹھا کے 10 منٹے سمجھایا جائے کہ آپ رنگ شنگ کر کے کی کرنا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس سوال کی تک کلف لان دے بارے بال کالے کرنا یا داڑھی،
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیونکہ حرام ہے مرد واسطے بلیک کلر استعمال کرنا حدیث دے اندر منع ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا یار یہ تھی حدیث قرآن و حدیث نے دلائل دین تو بعد اعلیٰ حضرت لکھے یار گل سنو، اگر ایک بندہ ایک وچھڑا جڑا ہے بیل دان جو ہے بڑھا ہو جائے سنگ بٹن دے نال کیا وہ جوان نظر آ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ اس طرح جوان نظر آئے گا، یقینی طور پر نہیں آئے گا، طاقت پہ وہ نہیں آ سکتی، سنگ بڑھ بھی دے گی۔ اعلیٰ حضرت فرمایا جس طرح ایک بچڑا جو ہے بیل اس کے سینگ کاٹ دینے سے وہ جوان نظر نہیں آتا، اس طرح اپنے چہروں پر اور سروں پہ اگر کلر استعمال کر بھی لوگے تو جوانی واپس تو نہیں آ جائے۔ ایک ایک بال تے نیکی، جتنے داڑھی دے سر دے بال سفید نے نیکی ہے، اللہ بزرگی نو پسند فرماندا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر سفید بالاں دا رب حیا فرماندا ہے۔ اللہ دی بارگاہ جدو سفید بالاں لی ماں تو رب دی بارگاہ دعا کر دی تھی، اللہ اس دی دعا نو زیادہ قبول فرماندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے حیا ہوندی ہے کہ وہ عورت جس دے سر دے بال بھی سفید ہو میرے کو منگے اور مینوں عطا نہ فرمائے۔ کوئی طرز عمل ساڈی زندگی دا، میں کسی دی ذات تے سنگی کرنا ہے اپنی ذات دی فکر رہے تے ہوئی کافی ہوندی ہے، لیکن یہ طرز عمل ہے ساڈی زندگی دے اندر۔ اسی بڑھاپے دے انتظار کر کے مسئلے بیٹھے رہے، نوجواناں دا کیتا ہو نہیں آئے، بچیاں دا کیتا ہو نہیں آئے، بڑا چلو جا کے بڈھے ہوئے اکٹھے ہو جان گے، بڈھے ہو کے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تساں بھی دیکھ لیا تہاڈی زندگی پہلے گزر چکی، لیکن ایک طرز عمل انسان دی زندگی دے اندر نیچر بنے کہ یار میں مسلمان ہو کے رب دا نافرمان کیوں، میں مسلمان ہو کے اللہ دی ناشکری کیوں کرنا، اتنی نعمتاں کہ گن گن کے تھک جاواں، اور غیر مسلم کہے کہ جناب فلاں کام کیتا تے اس دی تعریف تے جناب اسی انبار کھڑے کر دئیے۔ اور ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کو ایک من کے اس تے اقابات تے عمل کر کے اپنی زندگی اس کی بارگاہ پیش کر دے تو اس رب دی بارگاہ کتنا مقام آسان، نا شکری کر کے بھی نعمتیں مل دیا، نا فرمانی کر کے بھی کھانا نہیں چھاڑ رہے۔ لہذا بہترین طرز عمل ہے کہ اپنے آپ کو رب دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا جی میرا براز۔ مثال دین دا مقصد ہے کہ اللہ جو پسند فرماندا وہ کرنا چاہیے، سانو وہ کرن دی کوشش نہیں کرنی چاہیے جنہوں بندے بھی ویکھ کے آکھن جناب ہون جوان بننے دی کوشش کر، تو یار گل کرن دا موقع ہی کیوں دیتا جائے؟ اس دا مفہوم ہے فرمایا تو مدری جگہ تو بھی بچنا چاہیے۔ بندہ غلط جگہ تے گندی جگہ تے کھڑے ہوئے گا تو کوئی نہ کوئی الزام لگا ہی دے گا، لہذا اس جگہ تو بھی دور رہو تاکہ الزام لگے ہی نہ۔ اسلام میں پسند ہی نہیں کرتا، مولا علی نے فرمایا کہ تہمت والی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو کہ تم پہ تہمت لگ نہ جائے۔ لہذا اس واسطے رنگ دے قریب نہ جایا جائے کہ کیونکہ میری عمر دا تقاضا ہے، اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور عمر دے لحاظ دے نال خوبصورتی ہے ہی اندے بیچے جویں اللہ دی طرفوں انسان دی شکل و صورت آ جائے۔ جتنا خوبصورت اپنے آپ کرنے کی کوشش کریں گے وہ خوبصورتی نہیں، بلکہ جو رب نے سٹائل رکھا ہے انسان دی زندگی دی اندر وہ خوبصورتی ہے۔ ایک بچے تک اگر سفید بال ہو جانا اتنا خوبصورت نہیں لگتا، مایوب محسوس ہوئے گا، لیکن ایک بوڑھے شخص دے بال سفید ہو جانا مایوب محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پسند، جس دے اللہ سفیدی پسند کرے وہ اپنے آپ کو کلر کرنے کی کیوں کوشش کرے گا۔ پھر اسی جدو ظاہری طور تے روحانی طور تے کہیں سفر کرنے نا پھر انہیں جملے بھی کہنا جے سونا میرے دکھے چرازی میں سکھ نو چلے پاوا ہوں۔ حالانکہ یہ ساڑھا شعر نہیں، اس قابل نہیں کہ شعر پڑھی، کیونکہ جو اس گل تے آندے نے نا جی کہ جے میرا سونا دکھ چرازی سکھ نو چلے پاوا ہوں، یہ وہ لوگ نے جنہاں اپنے گردنہ قربان کی تھیاں، جنہاں بچے قربان کی تھے، جنہاں نے مدینے دا اشارہ ہے تو مدینے چلے گئے، نہ اولاداں دیکھیا نہ مال دیکھیا، نہ جنہوں دیکھیا جو حضور دے فرمان تے راضی ہے، جو اللہ نے ہجرت دا کیا راضی ہے وہ ساٹھا ہے۔ بکیا پیچھے جو چھاٹا ہے انہوں نے توجہ ہی نہیں کی تھی، کیوں؟ اگر تو ظلمن ٹکے گئے سن تے یقین کامل انہا سی جی اللہ سانو رستہ عطا فرمایا تو انہاں واسطے بھی رستہ بنا دے۔ پھر جناب کربلا دا سفر کرو تو کوئی ایسا جملہ دکھا دے
ایک کی جملہ سے جے سونا میرے دکھ چ راضی میں سکھ نو چلے پاواں رات نو اشارہ فرما تے آ جاندا نا یہ وہی نسل ہے کہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر ایڑی رگڑن تے پانی نکل آوے آپ زمزم دا ہے تو وہی نے نا جی لیکن یہ تصور سی کہ جے میرا سونا دکھ چ راضی میں سکھ نو چلے پاواں میں پانی نو کی کرنا جی اللہ پسند نہیں فرماندا جی اللہ فرماندا تا نہ جاندا میں جی تو اللہ سارا امتحان لے رہے تو اللہ راضی کے اصغر بھی شہید ہو جائے اکبر بھی چلا جائے اور میری بھی گردن تیری راہ کی جملہ امام نے سکھایا کہ جے میرا سونا دکھ چ راضی لیکن ساڈا نہیں یہ اوبا نہیں جناب رستہ نہیں جی اساں چھلانگا مار دیا اسی تے شکر ادا نہیں کر شکر دا جو انداز قرآن نے بیان کتنی آیات موجود ہے جیسے کسی مسئلے تے بحث کریے نا لوگ کہتے ہیں قرآن ہے بھی اندے وچ یار کہنے یار جو ہے قرآن وہ تے پڑھ لو جس مقصد تے موضوع تے گفتگو کیتی جائے قرآن دی آیات تے گفتری نے یعنی عمل دی طرف نہیں جھگڑے دی طرف عوام جاتی اتحاد دا نعرہ سارے دنیا لاندی لیکن مسئلہ اختلافی رچن گے اتحادی مسئلہ کوئی نہیں پوچھے گا میں نے ایک شخص نے کہا کہ ساٹھے فلاں حضرت صاحب نے فلاں موضوع تے کانفرنس کروا رہے تو اس توڑا کی یہ دیتے بارے چھائے بھی اچھا موضوع ایسا جی سارے پتہ اندر اختلاف سے میں کہ یار کاش ان دی جگہ پیر صاحب او نماز سیکھے کانفرنس کرواتے او حج سیکھے کانفرنس کروا دے او زکاة کے شرعی احکامات سیکھے کانفرنس کروان دے یا او پورا سادہ جو حق شریعت کے مطابق تقسیم کیتا جاندہ ہے وہ کانفرنس کروان دے تو ساڑھے دل میں ٹھنڈ پہنچتی دل سے آپ بھی جاندے سکھا اتنا بڑا موضوع کرنا کی ہے صرف یہ دسنا ہے کہ سرکار جتنا اختلاف 100 بندے تک اسا کانفرنس کر کے 200,000 تک پہنچا 5,000 10,000 20,000 بندے تک اسا اختلاف پہنچا چھڑے جڑا پہلو اے نہیں سی پتا جناب لڑائی کس تے لڑنی ہے ان موضوع لب گیا جناب اسی فلان بندے دے بارے نہیں سن سکتے کیوں ساڑھے پیر صاحب نہیں سن دے ساڑھے علامہ صاحب نہیں سن دے ساڑھے مسجد امام صاحب لیکن وہ سارے مجمع کو پوچھا دے کہ جناب دسو وہ نماز جو حضور نے چھڑے جس دے بارے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ جس دے بارے حضور نے فرمایا کہ جناب جو زکاة نہ دوے تو ساٹھے گولنا جنہیں دے بارے سرکار دے واضح فرمایا دین سکھاندہ ہے اور اتحاد کی دائی نے وہ کیا کہ بیٹھے میرا خدا کا بھی کرنا خدا نہیں کرنا خدا نہیں کرنا اللہ اس کو رسول نے فرمایا میں نے ملتی سی جو اتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ خود قرآن دے اندر فرماتا ہے ان شکرتم لازم کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث ہے تو قرآن دی آیات قرآن نے فرمایا کن من الشاکرین میں شکر گزار عالم میں چھوڑ جاؤں فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ فرمایا اللہ دا ذکر کرو اللہ بھی تھوڑا چرچا فرمائے گا اس نے شکر گزار بندے بن جاؤ نافرمان نہیں بننے خود اللہ فرما رہا ہے جو اللہ دا شکر ادا کرتا اللہ اس نے راضی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی دے اندر تھوڑی دیر واسطے صحیح جو دین دا مطلوب ہے جو دین دا مقصد ہے وہ اپنی زندگی لے کے نہیں آندے اور یہی وجہ ہے کہ اختلاف رائے مسئلہ نہیں ہے شیر بڑھنا مسئلہ ہے کیونکہ یہ چیز دا پتہ ہی نہیں یار میرا موضوع ہی نہیں میرا کم بھی نہیں اور میں 10 گھنٹے اس موضوع دے بحث کیوں کر رہے ہیں قیامت دے دن میرے کو کوئی نہیں پوچھو نہیں کہ جناب فلاں شخص نے جھنڈا لگایا ہے اس نے حلال کیتا کہ حرام کیتا قیامت دے دن موضوع ہی نہیں ہونا اتنے دا صرف پوچھا جانا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا میں جڑا ذرہ بھر کیتی نا اچھائی وہ بھی دیکھ دو اور جو برائیاں کیتی ہیں وہ بھی آ کے دیکھ اور اختلاف کس چیز ہے یعنی میری منمانی دین نہیں
میری مرضی دین نہیں، دین ہوئی ہے جو اللہ اور اس رسول دے احکامات کے مطابق۔ اچھا اگر اختلاف ہو گئی یار میرا تو کام بھی نہیں، علماء موجود نے نا، مفتیان کرام موجود نے، بڑے بڑے جناب اکابر موجود نے، بڑے بڑے محدثین اور فقہا گزر چکے، لیکن کسی بھی شخص نے کسی شخصیت نے اعتراض نہیں کیتا، اپنے اختلاف کو بیان فرمایا، قرآن و حدیث بیان کیتا، کسی نے کسی نے کافر نہیں کیا، لیکن اصل جو مقصود ہے وہ کی ہے، اسی اپنی پٹڑی تو ڈٹھے پہ ہیں، اور جس سفر کی طرف سانو سفر کرنے دی ضرورت ہے، جو ساڑی منزل سی، ساڑی ادھر توجہ ہی نہیں، اسی ہر اور رستے نو پنگے لے رہے ہیں جناب، سارا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور ساڑی جو منزل اور مقصود ہے، کل نو اسا قبر جانا ہے، اشر الدین اللہ دی بارگاہ وچ کھلونا ہے، اپنے اعمال خود دیکھنے نے، پڑھ کے سنانے، اس پر ساڑی توجہ ہے۔ اور اس تو لوگ دین تو نسدے نے کہ دین نو بیان اس طرح کیتا گیا۔ اچھا پھر بھی دین تے ہی اعتراض کہ دین اگر میری تربیت کردا، دین اگر میں نے سمجھاندا، میں نے صحیح قرآن پڑھایا جاندا، یا مدارس نظام ٹھیک ہوتا، تو پھر جناب پاکستان وچ اسلام ہوتا، پاویں اتے سارے ایک جیسے بٹھا۔ نفاذ دین دا جو مقصد ہے وہ امامت تک جدو ہے سی ادو تک امام کرتے رہنے، ان نفاذ دا دار و مدار صرف مسجد دے امام تک نہیں رہے، اور جنہ تک ہے انہ تک وہ بولنے نہیں دیندہ، اور جو بول سکتے ہیں وہ بھی بیچارے مجبور ہیں، وہ اتنے مجبور ہیں کہ خود حکمے نہ آ جا رہے ہیں نہ جنہ باہر آ رہے ہیں، اٹکے پہنے کہ یار قیامت دن اگر صرف اس سوال بھی ہو گیا کہ جناب کی بنے گا ساتھ، لیکن اس طرف توجہ نہیں، اور اسی اپنے مسائل اور موضوعات اتنا پھیلاؤ دیتا ہے کہ تسی اگر ایک شخص کو پیر چنو تو ایک موضوع نہیں ہوتا، وہ تو ایک سوال کرے گا، دوسرا سوال 7ویں جگہ دا سوال کرے، پھر جناب انہیں جناب 8ویں جگہ سوال کرنا، پھر پتہ نہیں کتے لگ گیا، ان کو بیچارے نے سمجھ نہیں۔ دین دیتا گیا، دین لیا نہیں، قرآن پڑھایا گیا، ایسا صحیح پڑھیا، اسلام صحیح بیان کیتا، اساں صحیح لیا نہیں، اسی عمل کرنا نہیں سی چاہ رہے، لہذا نشیاں پڑھنیاں سارے مل کے درباران ایک نظام بنا لیا، اور انہاں نظام دے اندر اس سارے طبقے نو ایڈ کر لیا، جو نماز کو باغی سی، جو زکاة دا باغی سی، جو رمضان دا باغی سی، جو قرآن دا باغی، جو حدیث دا باغی، جو سنت رسول دا باغی، سارا مجمع اکٹھا کر کے سال بعد جناب پیر صاحب خوش کر رہے نے اور رب نو ناراض کر رہے ہیں، درباراں دے مزارات دے شدائی ملن گے، نماز دا شدائی تو نبوت پیر صاحب دے فرمان دے شدائی نظر آن گے، رسول اللہ دے فرمان سناؤ تے کچھ نہ پینا سناتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنا رہے کہنے جناب پہلے بھی انجو ہوتا سی، پہلے بھی مساجد کے اعلان ہوندے سن، پہلے بھی اس طرح ہوتا سی، پہلے بھی اساں ملاقات کیتا سی، یار خدا دا واسطہ ہے جو قرآن اور حدیث وہ آج تک ہے نہیں، قرآن اور حدیث کتنا عرصہ ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دا جو نزول ہے اس ٹائم تو لے کے کتنا عرصہ گزر گیا، 1450 سال، اور اس ربیع الاول نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو ولادت مبارک ہے اس کو پورے 1500 سال ہو گیا، پورے 1500 سال، انشاءاللہ ظاہر علماء نے اعلان بھی کیتا، دعوت اسلامی بھی نے کیتا ہے، آپ ربیع الاول اتنی خوشی نہ منائی دا، اور حضور دے 1500 سال پورے ہونے انشاءاللہ انہوں زیادہ دھوم دھام نہ منائی، آئندہ تے انشاءاللہ بالکل نہیں کہنا کیونکہ گناہ ہوگا، پتر دے آن دے خوشی تے خوشی، تے آمنہ دے لال دے آن دی کوئی خوشی نہیں، چہرے دے مسکراہٹ بھی نہیں آن دے، بڑے پریشان نے، شیطان پریشان ہونا چاہیے ہے، سوائے ابلیس کے جہاں پہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ایک انہوں ہی آگے لگی سی، حدیث پڑھ لو، حدیث دے اندر ایک کی بندہ سی جڑا جناب لیٹیاں لے رہے، مٹی دے اندر جناب وہ پٹن دیا سی، چیلے ویکھن دے جناب پوچھے ہویا کہ یہ حضور، انہوں نے کہا جناب آج وہ ہو گیا جن کا جواب ہی کوئی نہیں، فرمایا کہ بس چل جاندہ سی، گمراہ ہو جاندے سن، 700 سال 800 سال 900 سال تبلیغ تو بعد بھی 2 4 6 جاندے سن کشتی تے، فرمایا ان وہ آ گیا جڑے ہزارہ گناہ بھی کرن گے تے ایک باری اللہ دی بارگاہ وچ ان دا واسطہ دین کے اللہ سارے معاف فرما، انہاں دا ولادت دا 1500 سال پورا ہو رہا ہے، خوشی دا اظہار ڈبل ہونا چاہیے، بلکہ ڈبل کی ہوئے، اللہ فرمان کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان ہی 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں،
ساٹے کرن نہ کرن نال کچھ نہیں ہوتا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ارے خاک ہو جائیں جل جائیں، تیل ادو بھی لگتا پہ لان ہون بھی ڈے نے قیامت تک بھی لگتا رہنا، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ کسی دنیا دار نہ ٹیل نہیں لا رہے۔ اللہ فرماندہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں ایسا محبوب انہا بلند کر چھٹے ہون پٹن کہ شیطان علیہ صاحب ہے نا جی، جناب صرف شیطان نو ٹینشن بکیا، رحمان والے اور مصطفیٰ والے بڑے خوش تھے کہ ساٹھے کو امید ہی حضور دے درد دیئے، حضور دی غلامی دیئے، حضور دے نام دے وسیلے دیئے، اس تو علاوہ ہے اگر ساٹھے کو پوچھ ہو گئی ساٹھا پڑھنا وہ طرز عمل، اور اس دے اندر بھی اظہار ہے یہ کہ پہلے میں تے ہمیشہ کہنا قرآن اور سنت رو مد نظر رکھ کے حضور دی خوشی، قرآن و سنت کے خلاف چاہ کے نہیں، ذرات کا مطلب بھی قرآن و سنت کی حدود دا خیال رکھیں، قرآن و حدیث دے جو خلاف ہے چاہے اپنے آپ شدائی کبے یا فدائی کبے، ساٹھے نزدیک ان دی کوئی حیثیت نہیں، ساٹھے نزدیک بھی حیثیت کی ہے، اصل حیثیت ہے جو قرآن اور حدیث دے نزدیک ہے، جنہوں قرآن کبے زیادہ شدائی ہے انہوں مان لیں، اور جنہوں قرآن کہندہ ہے جنہوں نہیں کیا جاندہ، اور وہ مسائل تائیں کھڑے ہوئے اختلاف رائے تائیں پیدا ہویا، قرآن جن دی فضیلت تا قائل ہے اسی ان دے خلاف اسی ان دے منکرہ، اور جدو دلائل دیتے جان کے اللہ نے قرآن اچھ نہیں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیوں انہاں دا چرچا نہ کیتا جائے یار، کیوں انہاں دے عرس نہ منائے جائے، کیوں انہاں دی بارگاہ چھایا نہ جائے، نہ چلتا فرماتا ہے انہاں دے خوف بھی کوئی نہیں دے غم بھی کوئی نہیں۔ اس دور دے اندر بھی اگر تسی بڑی تحقیق لے کے آؤ نا تو کہندے ہیں ڈپریشن بہت زیادہ ہے اس دور وچ، انسان ذہنی طور تے پریشان ہے، بیمار ہے، خوشحال شخص بھی 50-60 سال ہی کٹ رہے اس تے نہیں جاندا، ماہرین کہندے ہیں کہ ساٹھے معاشرے دے اندر جو ذہنی دباؤ ہے بہت زیادہ ہے، ڈپریشن بڑا ہے، چھوٹی چھوٹی پیالی ٹوٹ جا ساڑھے لڑائی ہوندی ہے نا، وہ بیبیاں جناب بکری ڈپریشن شکار نے، مرد بکرے نے جناب اولاد دی، حالانکہ ساٹھے لوگ اتنے بھی قابل کوئی نہیں، جنی سن ٹینشن ہے نا نہیں، وہ ساٹھے منڈے تک کی بنے گا، بعد میں ریڈی لانی سرکار، انہیں مزدوری کرنی ہو لائن لاٹتے ہے نہیں، محنت کرے گا تک جائے گا نا جی، میٹرک کو فیل ہوگا کوئی ٹینشن نہیں جناب، خودکشی نہیں کرنی، میٹرک فیل ہونا کوئی خودکشی دا وجہ ہے، ایک صرف وجہ ہے ساٹھا معاشرہ سنجیدہ نہیں رہا، خاص کر کے نوجوان جڑے یہ تیڑو ہو گئے، یہ انہیں تیڑو نے جناب انہیں سمجھ نہیں ہوندی جناب، اللہ تا قرآن سن کے تیڑتے نہیں، اور جناب میٹرک دا رزلٹ بے کے انہیں تیڑ جاندے کہ نہر دے سپورت ہو، دریاج کو جا رہے کو نہرے جا رہے کو جناب نس کٹ رہے، میٹرک دا رزلٹ ہے قیامت دا رزلٹ آلی نہیں آئے، قیامت کے دن حضور نے فرمایا جو جس چیز سے خودکشی کرے گا قیامت کے دن اسی چیز سے اسے سزا دی جائے، سلسل جو اس پر سزا نافذ ہوگی حضور نے فرمایا وہ اسی چیز سے ہوگی جس سے وہ اپنے آپ کو ختم کر کے اس نعمت کو چھوڑ کے اللہ کے پہنچا۔ ہاں عیب نہیں اسی کہتے لیکن حرام موت ہے، اور حرام موت جان اسلام پسند نہیں، جو پسند کرتا ہے اس دی طرف اسی جاندے نہیں، یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جو طرز عمل ہے اتنا پیارا ہے، صورت احادیث جو اس طرح مائل کر دیا کہ یہ ہزارہ مشکل آن تو بعد صرف ایک نعمت گن لئے نا جی، ایک نعمت کہ یار ساری مشکلوں سے میری زندگی ڈوب گئی ہے، میں کسی کام دا نہیں، اتنا یاد کر دیا جائے کہ اللہ نے میں حضور دی امت جو پیدا فرمایا، یقین کرو ساری نعمت ایک ساتھ، انسان خسارے دے اندر ہی صحیح، لیکن اتنی نعمت اللہ نے بغیر پوچھیاں بغیر ساٹھے کو اجازت اس انداز کو نہیں دے گی جناب پیدا کتھے ہونگے کس ماں باپ دے، اتنا رب دا فضل اللہ نے مسلمان گھر دے اندر پیدا فرمایا اور حضور دی امت دے اندر پیدا فرمایا، اس دوتے کو نعمت ہے تو یوم تشکر بنتا ہے نا جی، یوم تحسیس کرن واسطے کوئی مسئلہ نہیں، یوم تشکر بھی کیتیا جاندہ سیاسی طور تے، تو حضور دی امت پیدا ہو جانا، اللہ دے نبی دعا کرتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے واپس آن کے اور اس کو اپنے واسطے اعزاز سمجھتے ہیں، ایک او بندہ جنہوں اللہ بغیر منگیا نعمت عطا فرمائی، او یوم تشکر کیوں نہ منائے، انداز مختلف ہو سکتا ہے، چلو کپڑے پا کے منا لیا جائے، روزے رکھ کے منا لیا جائے، لنگر دے کے منا لیا جائے، میلاد سمجھ کے منا لیا جائے، یوم تشکر سمجھ کے منا لیا جائے، اس ہستی کا شکر ادا کرنا ساڑھے تے واجب ہے جن دے صدقے اللہ جنت عطا فرمائے، ذہن نہیں نا،
ایک عام شخص کا شکر ادا کرنا لازم ہے. حضور نے فرمایا جو بندہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا گویا وہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا. جو بندہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا گویا وہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا. ساٹھے ہیں کیونکہ ماحول ہی نہیں کسی کا شکریہ ادا کرنا. جناب بڑی مہربانی جناب تو شفقت فرمائے, یہ انداز ہی نہیں. اور حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ تمہیں کچھ دے, کوئی تحفہ پیش کرے, کوئی چیز دے کے جائے, فرمایا بہترین شکر یہ ہے کہ اس کے بدلے تم بھی اسے کچھ دے دو. ساڑھے ہیں نا پرانے دورے سے انداز ہوندہ سے ان لوگ چھاڑ گئے نے اسے آنو کو چیز آندی نا مٹھائی دی صورت کچھ اپنے کو دے کے کل دے سا. اور ساڑھے جملہ بولیا جاندہ سے کہ پتر برتن خالی نہیں بیٹھی. بعض لوگوں نے یاد ہو جنہاں کا مال رکھا ہے نا وہ دودھ پیچ دو یا بولی پیچ دیتی جاندی سی نا تو برتن خالی نہیں سی آنا. جمیں جو ماما گئی ہیں برتن خالی آنا شروع ہوئے نا شکریہ بات گئی نہ شکریہ نا جی. ایک بزرگ پر بارے سن یار جدو تے 11ویں چھڑیاں نا تو ساں دو تو انو بھی نصیب کو نہیں ہو رہی. اگے بار بار پی لیندے جو چلو 11ویں والے دن سکھ تا لب جاندا سی یا غریباں تک پہنچ جاندا سی. ہن اپنے گھر دے اندر چاہ دی پیالی بھی مشکل کر لی لوگا بیچ بیچ کے دے دے کے نہیں بیچ بیچ. اور بیچن نال برکت نہیں آندی سی, دین نال برکت آندی, پیش کرن نال برکت آندی. اور شکر تا ایک بہترین انداز جو اللہ نے نعمت دیتی اس نعمت دے اندر کسی نو دے دینا اس شکر دا انداز. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ لے کر آئے اور تم اسے کچھ دے نہ سکو آگے سے تو فرمایا پھر اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرو. درود پاک پڑھا جاتا ہے یار فلان چیز میں دیتی ہے یا میرا کم کر دیتا ہے, اب میں 100 بار درود پاک پڑھے تیرے ملت, ایک یاسین شریف پڑھی تیرے ملت کی قیامت دن پتہ لگنا ہے ایک درود پاک دی قیمت کتنی پاری ہونی. حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا جس کے اعمال برائیوں بڑھ جائیں گے, نیکیاں نہیں ہوں گی, اور اللہ حکم فرمائے کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. میں فرشتوں سے کہوں گا اس کا حساب دوبارہ کرو, اس کا وزن ترازو دوبارہ لگاؤ. فرمایا اس دوران میں اپنی جیب سے پرچی نکالوں گا, وہ پرچی میں اس کے نام اعمال میں رکھوں گا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ اس پرچی ہے کی؟ فرمایا یہ ان نے زندگی دے اندر جڑا میری ذات ایک بار درود پاک پڑھے اسی یہ اس دا ساری برکت, یہ اس دا وزن ہے ایک بار درود پاک پڑھنے. اور جڑا اپنی زبان تے ہمیشہ صدا یا رسول اللہ کے اندر آئے. بزرگاں لکھا ہے جو بندہ جس چیز دی عادت بنا لوے نا جدو مشکل آندی ہے تو سب تو پہلا جملہ ان دی زبان تو ہوئی نکلتی. آج تے کہنا آسان ہے نا گناہ ہے حرام ہے, فرمایا جدو مشکل آندی ہے نا تو انسان دی زبان ہے سب تو پہلا جملہ یہ نکلتا ہے. جس طرح بچے نو عادت ہوتی ہے اگر ماں کرتا رہے ڈگے بھی تے ماں, مسئلہ بھی بن جائے تے ماں, رات میں اچانک اکھ بھی کھلے تے پہلی آواز ماں. اور اگر اس بندے دی عادت بن جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, علماء لکھا سب تو مشکل وقت انسان تھے جس وقت اس کی روح نکلتی. اگر عادت ہوئے گی ماں تے ہائے ہائے تے گالا ہی نصیب ہونے کی جی عقیدہ بھی ہوئے گا تے عقیدت بھی ہوئے گی یا رسول اللہ کہن دے صلاۃ و سلام پڑھن دی. اللہ دی رحمت کی امید ہے کہ جدو مشکل آ جاوے نا, مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹڑے, مشکل کشاہت تیرا نام تم پہ کروڑوں درود و سلام. میں اصل وقت ہوئے کاش آخری لمحے نکلے. حضور نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے گا اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا. جس کا آخری لفظ یا رسول اللہ ہوئے گا. قیامت دن یہاں تے اختلاف نہیں ہونا, قیامت دن تے اے ویکھیا جانا ہے کہ آخری وقت مردیاں جملہ کی نکلے ہے رسول اللہ دے سارے قائل نے نا, یہاں تے اختلاف ہے نا یا رسول اللہ کہن والے تے قیامت دن نہیں پوچھا جائے گا یا کیوں پڑھے ہے, اے ویکھیا جائے گا کہ رسول اللہ دا نام لے کے روح قبض ہوگی. قیامت کیا جائے گا نا اختلاف دیتے ہیں یا علمی اختلاف کہہ لو حالانکہ جائز نہیں, سارے ہیلو ہیلو کرتے رہنا نا موبائل تے ناجائز تے کو نہیں ہو جانا. ہیلو دا مطلب کی اور گل سنی اللہ کی مطلب ہے شرک ہو جاندہ ایڈی جلدی شرک کو نہیں ہوندہ. حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ شرک کا کوئی خوف نہیں تے محبت نہ یا رسول اللہ کہنا بھی کچھ نہیں ہوتا, یا حبیب اللہ کہنا بھی ایک معنی ہے اے اللہ دے حبیب, اے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے رسول، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بڑے پکے عاشق رسول، آپ ایک دفعہ جنگ دے موقع تے موجود سی، آپ دا پیر سن ہو گیا، عربیاں دے اندر مشہور سی عرب دے اندر کہ جدو پیر سن ہو جائے نا اس بندے نو آواز دو جن نے سارے تو زیادہ محبت کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر، مسلم شریف دی حدیث، ان دن موجود ہے سرکار حضرت عبداللہ بن عمر نو کیا کہ سرکار ساڈے مشہور بڑے آندے نے جن نے محبت زیادہ ہوئے انہوں آواز دو تو پیر سن ہوئے تو ٹھیک ہو جاندے، فرمایا یہ بات ہے، میں پھر سنو یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، فرمایا دنیا میں کوئی ہے ایسا جس سے حضور سے بڑھ کے محبت کی جا سکے؟ فرمایا میں تو ان سے محبت کرتا ہوں۔ راوی نے لکھا ہے کہ جس ٹائم آپ نے جملے فرمائے فوراً اپنا پیر ٹھیک ہو، بندے نے بلا لے اس جگہ پر تمہاری سواری جو ہے تمہارے ہاتھ سے بھاگ جائے اور کوئی پتہ نظر نہ آئے، تو فرمایا پھر یہ الفاظ پڑھنا اللہ تمہاری ہے بھی مدد فرمائے، یا عباد اللہ فاعینونی، حدیث ہے جناب، اے اللہ کے بندے فاعینونی میری مدد کر۔ ایک محدث فرماتے ہیں ایک دفعہ میں جا رہا سے میرے نال انج ہو گیا، فرمایا میں سنے اور حضور دا فرمانتے ہیں کر کے تو دیکھیے، فرمایا میری سواری ان بھج رہے سی کہ جب پیچھے لگا ہے پکڑی نہ گئی ہے بھی صحرا کوئی نظر بھی نہ آیا، فرمایا میں کھڑے ہو کے آواز لگائی یا عباد اللہ فاعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فرمایا میری سواری فوراً روکے، فرمایا میں قریب گیا میں جا کے دیکھا کوئی شے نہیں، نہ کوئی درخت سی نہ پتھر سی، فرمایا سواری اس طرح کھڑی سی جی لگام کسی پھڑی ہے، بالکل سکون ہے، فرمایا میں اپنی سواری پھڑی کوئی نظر نہیں آیا، فرمایا یقین تو پہلے بھی بڑا کامل تھا لیکن اس دن اور کامل ہو گیا کہ سرکار کے فرمان میں کوئی شک نہیں، غیبی مدد انہاں کو لے جا سکتی جڑے جن نے جڑی اللہ دی مخلوق ہے جنہ واسطے اللہ مخلوق نے پیدا فرمایا، کوئی مسئلہ ایڈا خاص مسئلہ نہیں جیتا ہے، پر شکر تا یہ انداز بھی ہے کہ اپنے رب دے نعمتاں دا اظہار شکر تشکر کیتا جائے۔ حضور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جسے دو خصلتیں عطا فرمائے نا وہ شاکر بھی ہے اور صابر بھی ہے، فرمایا جب اس کو دنیا کے سامنے دیکھا جائے اور اپنے سے بڑا علم والا شخص دیکھے تو پھر اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، پیروی اس کی کرے جس کو اللہ نے اس سے زیادہ علم عطا فرمائے، اور دیکھے آپ نے اوپر سے اس بندے کو جس کو اللہ نے علم عطا فرمائے اور فرمائے وہ شاکر ہے، اور فرمایا اگر جو نعمت اسے ملی ہے اس سے اوپر نہ دیکھے بلکہ اس سے نیچے دیکھے کہ فلاں بندے تے وہ نعمت بھی نہیں لبی جڑی مینوں اللہ عطا فرمائے، فرمایا پھر اس تے اس انداز شکر کرے تے اللہ انہوں شاکر بھی لکھ دیندا تے صابر بھی لکھ دیندا، شکر کرن والا بھی اور صبر کرن والا بھی ہو۔ اور حضور نے فرمایا صرف گلاں نہیں، سرکار نے فرمایا ایک شخص روزہ رکھتا ہے نفلی روزہ اور دوسرا بندہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا کھانے والا جب کھا کر الحمدللہ پڑھتا ہے اللہ اسے بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن مراد نفلی روزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت شاکر بندہ ہے کہ جو اللہ نعمت عطا فرمائی اس نے جسم تے نظر آئے، تکبر ریاکاری نہیں لیکن جسم میں نظر آئے، اور یہی سنت حدیث اور قرآن دی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ساری نعمتوں اکٹھا فرما دیتا، اور اس دن شکریہ سے کس انداز کرنے ہیں کہ 14 اگست بھی آ رہا ہے، دیگر معاملات بھی آندے ہیں، اسی شکر ادا کرنا نفل پڑھ کے، اسا شکر ادا کرنا قرآن پڑھ کے، اسا شکر ادا کرنا اصال ثواب کر کے کہ وہ بزرگ وہ بچیاں جنہ ساڑھے واسطے اپنی جانا قربان فرما دیتیاں، جنہ اپنے چھوٹے بچے قربان کر دیتے، جنہ بزرگاں مال و متا چھوڑ کے اس دور دے اندر 1 کروڑ دے قریب افراد نے ہجرت کی اور دنیا دے اندر ریکارڈ سے ہجرت دا، کسی نے پتہ ہی نہیں پانی بھی لبنا ہے کہ نہیں، روٹی بھی لبنی ہے کہ نہیں، صرف ایک ہی آرزو سی پاکستان دی سرزمین تے جڑا بندہ آندا اور انہوں دسیا جاندہ کہ لاہور شروع ہو گیا ہے، فرمایا پاکستان دی حدود شروع ہوگی تو سارا کچھ سٹ کے اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہوندے، اے اللہ تیرا شکر ہے ہن اوتھے مرانگے جس ملک نو تیرے نام دے بنایا گیا، ہن اوتھے نمازاں پڑھیں گے جس ملک نو تیرے حبیب دے نام تے بنایا گیا، ہن سانو امن بھی ہے، سکون بھی ہے، قرآن بھی سونا پڑھیں گے، اذانہ دی آوازاں آن کے ساڈیاں مسجداں بھی آباد ہون گے، کوئی ہندو آ کے تنگ نہیں کرے گا، اور اس دی مثال آج بھی موجود ہے۔ نہ شکریہ کام چھڑ دیتے لیکن انڈیا دے اندر دیکھ
جنہ آن دی حاجت نہیں نہ کیتی اور جنہ کہے ساڑا ملک ہے آج مسجداں وڑیاں وڑیاں نے ساڑے تو مزارات زیادہ نہیں ہوتے مدارس زیادہ ہون گے قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہے لیکن اتنے سانس لینا بھی دشوار ہے کہ ہے غیران دے سارا ٹیلی بھی لاکھ کہنے رہے ہندوستانی اسی ہندوستانی ہندوستانی لیکن وہ آتے نہیں سرکار تسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی صدا لاندے اسی تو انہوں نہیں مان سکتے تسی پکے ہندوستانی ہو قسمت دے کے بھی بزرگاں لکھا سی آج آجو آج فائدہ ہے تسی آجو کو نسلہ بات جان کی فرمایا پھر ساری زندگی محب وطن دیا قسمہ بھی کھاؤ گے انہا نہیں مننا کیونکہ قرآن کے اندے دشمن قائد اعظم نے کسی اعتراض کی طرف تھی کیوں تفرقہ پا رہے ہو بڑے صغیرے انگریز کٹھے رہنے ہیں پہلے بھی کٹھے کلچر ایک کے لباس ایک کے زبانہ بھی مل دیا نے سارا روٹیاں بھی آپس سے مل جان دیا آپ نے فرمایا ہم نہیں کٹھے رہ سکتے کیونکہ ہمارا نظریہ قرآن نے بیان کیا فرمایا میں نہیں مانتا آپ نے پانی کھایا پانی پی کے گلاس رکھ دیتا فرمایا ادھا پانی پی انہوں نے کہا جی میں مسلے دا جھوٹا نہیں پیندا فرمایا جڑا بندہ مسلے دا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا اس تے ملک کی میں روے فرمایا تو ساڑا پانی پسند نہیں کرتا اسی تیری سرزمین تے رہنا پسند نہیں کر رہے اسی جا رہے ہیں اور ایسا ملک بناواں گے کہ دنیا پریکٹیکل اسلام سیکھنا ہوئے گا تو اس دنیا چاہے اس ملک کے چاہے گا وہ ہاتھ نہیں رہے اور نظام نہیں رہا لیکن اللہ دی رحمت کوئی بعید رہی جنہ قربانی دیتی ہے اور جو مقصد واسطے دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد دی طرف انسانوں واپس لوٹاندہ ہے کسی دی قربانی رائے گا نہیں جانتی ساڑھا کام میں کسی اپنے بزرگانوں صرف موٹر سائیکلہ چلا کے جناب جھنڈے لگا کے یا صرف نعرے لگا کے نغمے پڑھ کے یا صرف جناب باجے بجا کے یہ نظام نہ چلایا جائے بلکہ اللہ دی بارگاہ سجدہ کیتا جائے آج اگر 1947 والا معاملہ بن جائے کہ اسی چھاڑ کے جاواں گے اور اے جناب انہوں نے یار بنان دی کوشش کرتے ہیں جنہاں سکھاں کیا سی جناب فیصلہ بات تو جاندے ہیں نوکران کیا جناب دھیان رکھیا جے اسا کنک آ کے وڈنی بیچ چلنے آئے نا مسلمانہ کو جناب دکان نہیں چل دی کہ ملک چران گے میں سے 6 مہینے بعد آکے کنک اپنے ہاتھ نال وڈاں گے یہ لوگ نے لہذا اپنی سرزمین نو پاک تے گئی اللہ کرے پاکہ دے ہاتھے چھ بھی آ جائے اور پاک فیلان دے ہاتھے چھ آ جائے پاک قانون دے ہاتھے چھ آ جائے پاک سرزمین تے ہے جو بدل نپاک چھائے نے اللہ کرے دور ہو جان نعمتاں بہاراں انہاں دا شکر سے ادا کرنے والے بن جان یہ ادو ہوئے گا لئن شکر تم نازل یہ تو شکر بھی ادا کرانگے ہر جگہ پاکستان دا جناب چرچے کرنے جگہ اتھے بھی ساڑھے آئیں بھی ہوندہ ہے ساڑھے نمازی بھی اللہ دے فضل میں ساڑھے مدارس بھی زیادہ نے ساڑھے قرآن زیادہ پڑھا ہے ساڑھے پڑھتے عورتاں تو زیادہ کرتیاں نے ساڑھے دین تے عمل کرنے اتنی کھلی اجازت ہے کسی دنیا دے ملک اتنی اجازت نہیں ہے اختلاف رائے اپنی جگہ لیکن اتنی اجازت دنیا دے کسی کونے ویچ نہیں جتے سے آرام نال اپنے دین تے عمل بھی کر سکنے اپنے بچیاں نو قرآن و حدیث تے مطابق تعلیم بھی دے سکنے لہذا اس ملک دا بھی شکریہ اس ملک دے بنانا آلیاں دا بھی شکر ہے اور انہاں لوگوں واسطے